اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں اتارا ہم نے اوپر آپ کے قرآن کریم تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے واسطے اس کے جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض، اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلا، اور آسمانوں کو جو بلند ہیں، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے علی العرش، قائم اوپر عرش کے، استوى، اور وہ مستوی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اسی کے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بلند کر کے کہیں بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بس بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ واخفا، اور بہت پوشیدہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں نام اچھے، بفضل اللہ تعالی و بعون اللہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی، سورہ مریم تک ہماری ترتیب تلاوت میں 19 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ترتیب تلاوت میں آج جس صورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے 20، اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر ہے 45۔ اس سے پہلے 44 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نبوی میں یعنی نبوت کے 6 سال میں یہ صورت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس امر کا ثبوت ہے کہ 6 نبوت میں جب مسلمان مہاجرین کا پہلا قافلہ حبشہ پہنچا تو وہاں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے یہ صورت نجاشی کے سامنے تلاوت کی تھی۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا نزول قریب قریب ہے۔ آیات اس کی 135 ہیں، رکوع اس کے 8 ہیں، کلمات اس کے 1301، جبکہ حروف اس کے 5242۔ آغاز اس کا طٰہٰ حروف مقطعات سے ہے۔ طٰہٰ قرآن کریم کا نام بھی ہے، اور بعض نے لکھا ہے قرآن کریم کے علاوہ طٰہٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو پھر یا یہاں محذوف ہے، یا مقدر ہوگی، یا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں ہم نے اتارا اوپر آپ کے قرآن کریم تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ نے
توحید کے اس بات پہ گویا کہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ شرک کا رد کرتا ہے۔ مشرکین قرآن پاک سنتے تو پریشان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو مشرکین دوسروں کو روکتے، خود پیچھے ہٹتے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، لوگوں کو روکتے تھے اور خود بھاگتے تھے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا قرآن پاک سننے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے، ان لوگوں کو قریب کھڑا نہ ہونے دیتے، ہاتھ پکڑتے اور پیچھے لے جاتے اور کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کریم کو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور ڈالو شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، کس کو سناؤں، کیسے سناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ بھی تفسیر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد میں کھڑے ہوتے تو اس قدر لمبا قیام ہوتا، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی آپ علیہ السلام دائیں پاؤں پہ زیادہ وزن ڈال کر کھڑے ہو جاتے تاکہ بائیں پاؤں کو کچھ سانس مل جائے، بائیں پاؤں پہ وزن ڈال کر کھڑے ہوتے تاکہ دائیں پاؤں کے لیے تھوڑی سی تخفیف ہو جائے۔ تو یہ آیات اتری ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے واس اس کے جو ڈرتا ہے۔ کہتے ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ابھی تک حضرت نہیں بنے تھے، تلوار حمائل کیے ہوئے جا رہے ہیں، قریب راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم محمد سے تنگ آ چکے ہیں، لہذا اس کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت نعیم فرمانے لگے عمر اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی حضرت سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، اچھا میرے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، میری بہن مسلمان ہو چکی ہے، میرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اپنے گھر کا رخ کیا، دروازے پہ پہنچے، دھیمی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ غریب صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر قرآن پاک پڑھا رہے تھے، تو حضرت فاطمہ حضرت سعید قرآن پاک سن رہے تھے، یاد کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت خباب تو چھپ گئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کو پیٹنا شروع کر دیا، حضرت سعید کو، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ مارتے مارتے تھک گئے، غصے میں کچھ تخفیف ہو گئی، کہنے لگے لاؤ دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا
ہم جو پڑھ رہے تھے پاک ہاتھ اس کو چھو سکتے ہیں، ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے، پہلے غسل کرو بعد میں تمہارے ہاتھوں میں وہ اوراق دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، چنانچہ یہ اوراق جب ان کے ہاتھوں میں دیے تو یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ حضرت خباب بھی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر کے غصے میں تخفیف ہو گئی اور یوں لگتا ہے کہ دل نرم ہو چکا ہے، وہ بھی باہر تشریف لے آئے۔ جب یہ ابتدائی آیات پڑھی تو انقلاب برپا ہوا، اندر کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی، دل میں انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ اور خباب فرمانے لگے لگتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کل والی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ دعا کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روضہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے گویا کہ یعنی کعبۃ اللہ کے پاس تھے، غلاف کو پکڑا ہوا تھا اور دعا کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی تائید فرما عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، دونوں میں سے ایک دے دے۔ فرمانے کے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ عمر بن حشام یا ابو جہل تھا، اس کو قبول نہیں کیا رب العزت نے، عمر بن خطاب کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے پیغمبر کے پاس لے چلو۔ روایات میں ہے کہ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر کو جب آتے ہوئے دیکھا فرمایا اے اللہ کے پیغمبر عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہا ہے، فرما آنے دو۔ قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سینے سے لگایا۔ یہ تھا وہ موقع کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی اور وہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں ہم نے اتارا اوپر آپ کے قرآن کریم تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے واسطے اس کے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلاً، اترنا ہے اس ذات کی طرف سے اس قرآن کریم کا، ممن خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات، اور آسمانوں کا، العلا جو بلند ہے۔ زمین آسمان جس کی تخلیق ہے، فرمایا اس کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے، عرش پہ قائم ہے اور مستوی ہے۔ حجم اور جسم کے اعتبار سے کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز عرش ہے۔ ہم جس زمین کی پشت پہ بیٹھے ہیں، یہ زمین اگر ہم سفر کرنا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوتی۔ ایک ملک چائنا لے لیں، امریکہ لے لیں، اپنی ریاستوں کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بائی ایئر فضائی سفر کم و بیش 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہمارے ملک کی تو گویا کہ جغرافیائی اعتبار سے مسافت بڑی محدود ہے، گویا ایک کنارے سے اگر فلائٹ دوسرے کنارے تک پہنچے تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ ممالک اس خشکی کے حصے پہ ہیں جو صرف اور صرف 100 میں سے 29 حصے ہے، 71 حصوں پہ پانی ہے۔ یہ پانی سمیت اور تمام ممالک سمیت خشکی کا جو خطہ ہے
یہ زمین سورج کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے، سورج اس کے مقابلہ میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ سیارے بعض ثوابت ہیں، بعض چلنے والے سیارے ہیں۔ اگر ایک ایک کے بارے میں غور کیا جائے تو کیلکولیشن نہیں کر سکتے ہم اس کے حجم کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں جس آسمان پہ چل رہی ہیں وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کم و بیش 9 کروڑ میل بلندی پہ ہے، اور شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، اور اس سے بھی حجم میں بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ جس آسمان پہ چل رہے ہیں یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن یہ آسمان کرسی کے مقابلہ میں اسی طرح جس طرح بہت بڑے اسٹیڈیم میں ایک کڑا، اور کرسی عرش کے مقابلہ میں اسی طرح جس طرح بہت بڑے اسٹیڈیم میں ایک کڑا، حجم اور جسم کے اعتبار سے عرش سب سے بڑا ہے، مرتبہ کے اعتبار سے مخلوق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان قائم اوپر عرش کے استوا، اور وہ مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ کما یلیق بشانہ، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم مخلوق میں سے کسی چیز کو بطور مثال پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مستوی ہیں، نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ ہم حادث چیز کو اس قدیم کو سمجھنے کے لیے بطور تمثیل کے نہیں پیش کر سکتے۔ ساری مخلوق کا حادث ہے، فنا ہونے والی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے اماموں میں سے ہیں۔ شاگردوں کا حلقہ لگا ہوا تھا تو ایک شاگرد نے سوال کیا، حضرت استوا کا کیا معنی ہے؟ استوا علی العرش کا فرمانے لگا الایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، والکیفیتہ مجہولۃ، کیفیت اس کی مجہول ہے، ہم واقف نہیں ہیں، ہم کیفیت سے واقف نہیں ہیں۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے۔ اور یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کو سمجھنے کے لیے بنیاد محکمات ہیں۔ متشابہات معنی تو معلوم ہے، مطلب تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ معنی تو کر دیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ قائم ہے اور وہ مستوی ہے۔ اب کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم کیفیت اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان، وما تحت الثری، اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے۔ گویا آسمان بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کی، زمین آسمان کے درمیان میں جو مخلوق ہے وہ بھی اسی کی ہے، اور 7 زمینوں کے جو نیچے گیلی زمین ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ بات کو ظاہر کر کے کہیں، بلند کر کے کہیں، بلند آواز سے کوئی بات کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، باخفا بہت پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، فرمایا اسی کے لیے ہیں نام اچھے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں نام اچھے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے اوپر آپ کے قرآن کریم تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر نصیحت ہے واسطے اس کے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، اترنا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی،
اور آسمانوں کو جو بلند ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، رحمان قائم ہے اوپر عرش کے اور وہ مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ وما تحت الثری، اور جو وما بینہما، اور جو ان کے درمیان۔ وما تحت الثری، اور جو گیلی زمین کے نیچے۔ وَإِن تجہر بالقول، اور اگر آپ ظاہر کریں بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پس بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ وخفا، بہت پوشیدہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے نہیں کو معبود سوا اس کے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں نام اچھے۔